اس وقت جو خبر مجھے ملی ہے وہ اتنی ڈیواسٹیٹنگ ہے، اتنی ہلا دینے والی ہے کہ میں اس وقت کل رات کو جو ویڈیو بنا رہا تھا اس ویڈیو کو کینسل کیا ہے۔ اتنی اچھی اچھی آپ لوگوں کے لیے اپڈیٹس میں نے بنائی، اتنی ساری چیزیں میں نے رکھی کہ آج آپ لوگوں کو کوئی اچھی خبر دوں گا، مگر یہ جو ڈیولپمنٹ 2 دن سے ہو رہی تھی یہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نیوز مجھے آج ملے گی، اور ساری چیزیں کینسل کر کے میں یہ اب افسوسناک خبر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اور یہ افسوسناک خبر ہی نہیں ہے بلکہ ہم سب کے دل اور اوسان خطا کر دینے والی خبر ہے۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ اس وقت تقریباً 30,000 لوگوں نے، پاکستانی لوگوں نے عراقی ویزا اپلائی کیا ہے، اور یہ 30,000 90 سے ملٹیپلائی کر دیں تو کل ملا کے ٹیکس وغیرہ ملا کے 783 ملین، یا آپ کہہ لیں کہ 80 کروڑ روپے اس وقت دیے جا چکے ہیں صرف ویزے کی مد میں، جو کہ نان ریفنڈیبل ہے۔ 80 کروڑ۔ اور گاڑیوں کا جو ایڈوانس پیمنٹ اس وقت کی گئی ہے بسوں کی، اگر آپ اس کو لگا لیں 5 لاکھ فی گاڑی میں 600 روپے بیانیہ بھی اگر لگا لیں تو یہ تقریباً 30 کروڑ بنتے ہیں، 300 ملین۔ اس کے علاوہ کارنیٹ کی قیمت جو گاڑیوں کا ویزا ہے صرف وہی اگر آپ لگا لیں تو 3.5 کروڑ روپے بنتے ہیں، 36 ملین۔ اور جو کاروان سالاروں نے سارے پیسے اس وقت لیے ہیں وہ تقریباً 11 کروڑ سے 12 کروڑ روپے بنتے ہیں جو انہوں نے تمام زائرین سے لیے ہیں۔ یہ صرف پیسے ہیں، اس وقت اس میں جذبات شامل نہیں ہیں، اس وقت آپ کی تیاریاں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور آج مجھے یہ خبر ملتی ہے گورنمنٹ سے آفیشیل کہ زمینی سفر کینسل کر دیا گیا ہے اور کسی قسم کا اب زمینی سفر کوئی زائر نہیں جا سکے گا۔ دوستان عزیز، میجورٹی کی تعداد جو ہے وہ ہوائی جہاز کا سفر ہمیں پہلے ہی پتہ تھا افورڈ نہیں کر سکتی۔ میرا نہیں خیال یہ خبر کسی طوفان سے کم ہوگی کسی زائر کے بھی دل پہ۔ اس وقت میں بتا نہیں سکتا کہ میں سوچ جتنا رہا ہوں اتنا ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دل کسی دلدل کے اندر پھنس رہا ہے کہ آپ لوگوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بہت سارے زائرین جو مجھ سے دعائیں لیتے ہیں، بہت سارے زائرین جو اس آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم کربلا کے نزدیک پہنچ بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح تڑپ اٹھتی ہے کہ ہم کربلا اس وقت سر کر لیں، کسی طرح ہمارا اس وقت جو ہے وہ نمبر آ جائے مولا۔ اس وقت آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر جب یہ خبر سنیں گے تو میرا نہیں خیال کہ میں بھی یہ بات سمجھ سکتا ہوں جو آپ زائرین اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں تو میری یہ حالت ہو رہی ہے، مگر جو لوگ اس وقت اپنا سب کچھ بیچ کے زائرین بنے ہوئے ہیں، سید الشہداء کے، کسی بھی طرح سے جانے کے لیے ریڈی تھے، جب وہ یہ خبر سنیں گے، اور وہ بھی ایسے ٹائم پر کہ ہر چیز تیار ہو گئی، کتنے سارے میرے جو میسیجز تھے وہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئے تھے، کتنے سارے ایسے میسیج تھے جس میں سارے اصول بنائے تھے تو میں نے بتائے تھے نا۔ کیا ہوا تھا کہ محسن نقوی صاحب پاکستان سے ایران گئے تھے، اتنی ساری چیزیں طے کی تھیں، اور پھر ایک دم سے یہ خبر اس دن آ رہی ہے، بلکہ اس کے دوسرے دن آ رہی ہے، یہ کینسل ہو گیا سب کچھ ایک دن میں، مطلب ہاؤس آف کارڈ کی طرح سے ایوری تھنگ شٹرڈ۔ یہ کیا اس میں کوئی دور اندیشی نہیں دیکھی گئی؟ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دم سے کل یا آج خدا نہ کرے ایران پہ اٹیک ہو جاتا تو ایران بھی سب کچھ کینسل کر دے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ پاسبلٹی ہر وقت ہے۔ پاکستان میں بھی کوئی بہت بڑا ہو جاتا ہے حادثہ تو وہ بھی سمجھے، مگر اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا یار دیکھو ایک طرف جنگ چھڑ گئی ہے، ایک طرف حالات ایسے ہو گئے۔ اس وقت 2-3 حادثات ہوئے ہیں بلوچستان میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اچھا وجہ دیکھ لیں آپ، یہ ایران کی وجہ نہیں ہے کہ ایران میں کچھ ہو گیا، اندر کچھ ہو رہا ہو اللہ جانے۔ میں بھی اس وقت تشویش کی حالت میں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، مگر اس وقت جو وجہ سامنے آ رہی ہے یہ بلوچستان کے حالات ہیں پاکستان کے، اور یہ 5th جنریشن وارفیئر ہو اگر میں اس کو کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ کس قدر پاکستان کو یہ اقتصادی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کس طرح سے زائرین کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ لوگوں کے ایک زائر کے گھر پر پورا گھر اجڑ جائے۔ اس وقت زائرین کے دلوں کو صرف میں سمجھ سکتا ہوں یا زائرین سمجھ سکتے ہیں، میرے خیال سے کوئی عام آدمی یہ بات نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تمام چیزیں کینسل ہو گئیں، ساری چیزیں کینسل ہو گئیں۔ اگر یہ چیز ایران میں اس وقت ہوتی اور ایران جو جنگ سے گزر چکا ہے تو آپ یقین کیجئے میں یہاں پر بیٹھا ہوا آپ کو یہ بڑی رسپانسبلٹی سے بات بتا رہا ہوں کہ ایران میں 500-600 گھر صرف تہران کے اندر تباہ ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ نے بغیر کسی میٹنگ کے یہ اعلان کیا تھا فوری طور پہ کہ ایک آدمی کا گھر بنائیں گے، ایک آدمی کا سارا مالی نقصان ہم خود پورا کریں گے،
ٹیکس پیئر منی سے. مگر پاکستان میں اس وقت کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیا اب ان کو وہ سبسڈی دے گی گورنمنٹ کہ آپ تمام لوگ اب بائی ایئر جا سکیں؟ اس کا جواب جتنا میرے پاس ہے اتنا ہی آپ کے پاس ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم گورنمنٹ سے اس وقت اپیل کریں, ہاتھ جوڑ کے اپیل کریں کہ آپ اگر تمام زائرین کو اتنا نقصان ہوا ہے, جو کہ دیکھنا چاہیے بے شک, اگر آپ اس کو بائی ایئر بھی کر دیں گے پھر بھی آپ یقین کریں کہ اس کے الگ پرابلمز ہیں جو آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑیں گے. کل کو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ چلیں جی, تو ہم آپ کو جتنے بھی بس والے ہیں نا, ایسا ہونا بہت مشکل ہے, مگر جتنے بھی بس والے ہیں ان کو ہم بائی ایئر کر دیتے ہیں آنا جانا, اور ہم اس کے پیسے دیں گے. تو یقین کریں اس وقت بھی آپ لوگوں کو نقصان اس لیے ہوگا کیونکہ بائی ایئر جانے والوں کے لیے پھر ٹرانسپورٹیشن چاہیے. جب آپ ایئرپورٹ سے اتریں گے تو 30,000 زائرین کے لیے ایئرپورٹ سے ٹرانسپورٹ چاہیے, کیونکہ جب آپ یہاں سے بسیں لیتے ہیں تو آپ کی اپنی گاڑی ہوتی ہے, آپ کی مرضی ہے آپ جس زیارت پہ جائیں, وہاں پر بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. 40 سر پہ آ گیا ہے. 17 دن بعد دوستان عزیز 40 ہے. میں 17 دن بھی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ 10 دن بعد 40 ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو بائی روڈ جانا تھا, آپ لوگوں کو نجف سے کربلا واک کرنی تھی. جن لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے وہ لوگ یا تو ہمارے اوپر ہنسیں گے یا پھر تھوڑا بہت معذرت کر لیں گے جن کے اوپر تھوڑا بہت شعور ہے. مگر جو نہیں سمجھ سکتے کہ زائرین سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کیا ہو سکتی ہے, وہ صرف یہی کہیں گے بھائی صبر رکھو, حالات اچھے نہیں ہیں, تم لوگ کیا خودکشی کرنے جا رہے تھے. ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ وہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے جس کے لیے حکم تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو آپ کو اپنا ایک ہاتھ دینا پڑے گا. اور لوگ ہاتھ کٹوا کے بھی گئے تھے. ایک زمانے میں ایک ایسا شخص بھی گیا تھا اور جب دیکھا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے, پوچھا گیا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کیوں کٹے ہوئے؟ اس نے کہا 2 دفعہ تو میں گیا ہوں, میں پھر مولا کی زیارت کرنے جاتا ہوں. تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مولا کی زیارت کا کہ جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ کی روح کو اجازت مل جائے کہ زیارت کریں مولا حسین کی, یہ کامل زیارات کے اندر ہے حدیث, تو وہ آپ کا جسم چھوڑ کے چلی جائے مولا کے حرم میں. اتنی بڑی زیارت. اب جو بھی حالات ہیں, گورنمنٹ نے جو بھی کچھ کیا, آپ تمام امت کو ایک پلیٹ فارم میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی سمجھنے والی بات ہے گورنمنٹ کی تو ہم سمجھ سکتے ہیں حالات بالکل خراب ہیں, کوئی بھی ایسی انٹرنل نیوز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیسیجن لیا گیا, مگر تھوڑا سا سمجھائیں ہمیں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایک دم سے یہ ڈیسیجن لے لیا. کچھ چیزیں پہلے بتا دیتے, تھوڑا سا ہمیں شاک پروف کر دیتے تو تھوڑا سا اچھا ہو جاتا. میں اس وقت بغیر کسی تیاری کے اس وقت فوراً آیا ہوں, میں نے کوئی ایسی خبر ابھی خاص نہیں پڑھی ہے, میں پہلی خبر پڑھ کے یہ اپنا وہ انالیسس دے رہا ہوں. اللہ کرے کوئی ہو جائے. مجھے پتا ہے اس وقت بہت سارے احتجاج ہوں گے, یہ مجلس وحدت المسلمین بھی اس وقت احتجاج کرنے کا کہہ رہی ہے, مگر یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح اس سے یہ قابل قبول ہوگا جو اتنے سارے ڈیمیجز پیسوں کے اور جذبات کے ہو گئے ہیں. پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں, پہلے بھی حالات خراب ہوئے ہیں, پہلے بھی لوگ بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں, مگر کم سے کم کوشش تو کی گئی تھی. اس وقت تو مطلب آپ نے ایسا ڈیسیجن لے لیا اور ایسے ٹائم پہ ڈیسیجن لے لیا. یہ ڈیسیجن اگر 10 دن پہلے لیا جاتا تو سمجھ میں آتا. ایسے ٹائم پہ یہ ہوا تو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. یا گورنمنٹ اگر بہتر سمجھ سکتی ہے آپ کی سیفٹی کے لیے تو وہ پھر ریزنز بھی بتا دے, اور شاید آپ لوگوں کو کچھ دن میں ریزنز پتہ بھی چل جائیں. ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ اس کا کچھ ایسا حل نکالا جائے کہ آپ زائرین انشاءاللہ پہنچ جائیں مولا کی زیارت. ارادے ہمیشہ پکے رکھیں تو مولا کا بلاوا آئے گا. بلاوا اگر آپ لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے تو کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی, اور اگر نہیں لکھا گیا ہو تو کوئی طاقت آپ کو نہیں پہنچا سکتی, مگر آپ کا ارادہ پکا ہونا چاہیے. تو ہم لوگوں کو پلیٹ فارم پہ ہو کے گورنمنٹ سے اپیل کرنی چاہیے کہ یہ کسی طرح سے آپ لوگ اس کو پاسبل بنائیں, چاہے بائی ایئر یا کوئی بھی ایسی پالیسی کا اعلان کریں جس کی تھرو آپ جا سکیں. اس وقت جو خبر ملی ہے وہ یہی ہے, ایک ٹویٹ کے ذریعے جو میں نے دیکھا کہ بالکل 2 ٹوک الفاظ میں زمینی زائرین کے لیے زمینی راستہ 40 کے لیے کمپلیٹلی بند ہو چکا ہے. اب پتہ نہیں یہ شیعوں کے رد عمل کو چیک کرنے کے لیے کیا ہے کہ اب کیا ہوگا, یا یہ بالکل لے لیا گیا ارادہ. لیٹ سی. مجھے تو یقین کریں بے یقینی والی کیفیت ہے پوری. سب سے پہلے تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی سبسڈیز, پروازوں کی سبسڈیز کا اعلان کریں تاکہ جلدی اول تو میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ اتنی پروازیں ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. 30,000 لوگ بہت ہوتے ہیں. آپ اگر لگا لیں اندازہ 200 پر پلین بھی آپ لگا لیں تو کتنے پلین چاہیے ہوں گے. یہ ایک اقتصادی جنگ ہوئی ہے ہمارے اوپر. بہت سخت وقت ہے آپ تمام لوگوں کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہم تمام لوگوں کے لیے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. بالکل اس وقت دل برداشتہ نہیں ہونا, دعا کرنی ہے سب سے زیادہ, بیٹھ کر امام زمانہ کی دعا کرنی ہے, زیارت عاشورہ پڑھنی ہے, اور پھر دعا کرنی ہے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے. مولا کو بلانا ہوگا تو آپ لوگوں کو کوئی آنے سے نہیں روک سکتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.